نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا صدق الله العظيم۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل و احسان ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ ہماری سلسلہ وار گفتگو ذکر اولیاء قرآن کی روشنی میں اس حوالے سے چل رہی تھی کہ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے ولیوں کا ذکر کیسے کیا ہے، ان کی کرامات کا بیان کیسے کیا ہے، ان کی عظمت کو کیسے بیان کیا ہے، اور جن جگہوں پہ ان کے قدم لگ جائیں ان جگہوں کی برکت کا عالم کیا ہوتا ہے، ان کے واسطے اور وسیلے سے مانگا جائے تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ اور آج کی اس نشست میں ہم اسی تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے اس بات پر غور کریں گے کہ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ڈائریکٹلی اپنے ولیوں کی صحبت اور سنگت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ خالی ولیوں کا ذکر ہی نہیں کیا بلکہ بندے کو حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو ایسے لوگوں کی صحبت میں رکھا کر۔ یہ ڈائریکٹ اللہ رب العزت کا حکم ہے جو اس نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔ سورہ کہف کی روشنی میں ہماری بات چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا، پھر ان کے کتے کا بھی ذکر کیا۔ جب اس نے اپنی زبان بند کر لی اور وفاداری کے ساتھ غار کے دروازے پر بیٹھا رہا تو پھر باری تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جب ولیوں پر اللہ کے کرم کی خیرات اترتی تھی تو اس میں سے حصہ کتے کو بھی ملتا تھا۔ یہ سارا واقعہ بیان کر کے باری تعالیٰ نے اس مضمون کے اینڈ پر آگے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ کہ اے بندے تو اپنے آپ کو ایسے لوگوں کی سنگت میں جمائے رکھ، خود کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑے رکھ یدعون ربهم بالغداة والعشی جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے رہتے ہیں، اپنے رب کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ یریدون وجہہ اور ان کی اس عبادت، ان کے اس ذکر کا کوئی اور منبع نظر نہیں ہوتا بلکہ ان کے پیش نظر صرف ایک ہی منزل ہوتی ہے کہ بس وہ مولا خوش ہو جائے۔ یریدون وجہہ وہ ہر وقت اس کے بخلے کے طلبگار اور متمنی رہتے ہیں۔ اور فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ اور اے بندے تیری محبت اور توجہ کی نگاہیں بھی کبھی ان سے ہٹنے نہ پائیں، اس طرح ان کے ساتھ جڑ جا۔ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا تو کیا تو ان فقیروں سے اپنا دھیان ہٹا کر دنیاوی زندگی کی آرائش چاہتا؟ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ اور ایسے شخص کی اطاعت بھی نہ کر جس کے دل کو اغفلنا قلبہ عن ذکرنا جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ اور وہ اپنی ہوائے نفس کی پیروی کرتا ہے۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا اور اس کا حال حد سے گزر گیا۔
اب اس آیت کریمہ کا اس مقام پر وارد ہونا اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ باری تعالیٰ نے پہلے اپنے ولیوں کا ذکر کیا، ان کے ساتھ جوڑنے والے کتے پر اپنے انعامات کا ذکر کیا، اور اب ہمیں حکم دیا کہ بندے تو خود بھی اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ جوڑے رکھ جو صبح و شام فقط میری رضا کی خاطر میری یاد میں مشغول رہتے۔ اب یہ ڈائریکٹ حکم ربانی بن گیا، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ جوڑنا، ان کی سنگت کو اختیار کرنا، ان کی صحبت میں خود کو جمائے رکھنا، اور فرمایا ایسی بس کوئی وقتی طور پر ان کی صحبت اور سنگت بھی نہیں، بلکہ اس طریقے سے خود کو جوڑ لینا ہے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، کہ تیری نگاہیں بھی کبھی ان سے ہٹنے نہ پائیں، تیری محبت کا، تیری توجہ کا مرکز و محور میرے وہ نیک بندے رہنے چاہیے، میرے وہ ولی رہنے چاہیے، وہ نور والے رہنے چاہیے، اور اگر تو اپنی نگاہیں ان سے ہٹا لے گا تو یاد رکھ لے ترید و زینت الحیات الدنیا، تو دنیا کی زیب و زینت میں گم اور فنا ہو کے رہ جائے گا۔ تو گویا میں صرف جس مضمون پر آج بات کرنا چاہ رہا ہوں اسی پر فوکس کرنا چاہ رہا ہوں، مضامین تو بہت سارے اس آیت کریمہ کے اندر ہے۔ وہ اصل مضمون جو آج بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ جڑنے کا حکم بھی خود حکم ربانی ہے، اور قرآن پاک کے اندر باری تعالیٰ نے یہ حکم دیا۔ کبھی اس بات کو سمجھنا ہو تو آپ کبھی غور کریں کہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہے سورہ فاتحہ، جس کو ام الکتاب کہتے ہیں، اور سارے قرآن کے مضامین کا نچوڑ یہ سورہ فاتحہ ہے۔ اور اس سورہ فاتحہ کی اہمیت کا اگر آپ نے اندازہ کرنا ہو تو آپ کبھی غور کریں کہ ہم ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر جب تک سورہ فاتحہ نہ پڑھ لیں وہ نماز نہیں ہو سکتی۔ اس سورت کی اہمیت کو بھی ذرا غور کریں کہ کتنی اہمیت ہے اس کی۔ ہم جو نماز بھی پڑھیں گے اس کی جتنی رکعتیں بھی ہوگی، ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے، واجب ہے۔ اگر سورہ فاتحہ مس ہو گئی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ کئی اور صورتیں بھی ہم ساتھ ملاتے ہیں، مگر آپ بسا اوقات دیکھتے ہیں کہ کئی رکعتیں ایسی بھی آتی ہیں جن میں کوئی اور صورت نہیں ملائی جاتی، مگر سورہ فاتحہ ایسی صورت ہے کہ جس کے بغیر آپ کی نماز ہو ہی نہیں سکتی، کوئی رکعت ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سورہ فاتحہ کے اندر وہ خاص بات کیا ہے جس کی وجہ سے باری تعالیٰ نے اس پر اتنا زور دیا ہے، اور اس کو پورے قرآن کا خلاصہ اور نچوڑ بنایا۔ اب سورہ فاتحہ کو آپ کبھی پڑھیں، اس پہ غور کریں۔ باری تعالیٰ نے بات یوں شروع کی، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ تو اللہ کی حمد بیان ہو رہی ہے، اس کی شان ربوبیت کا تذکرہ ہے۔ الرحمن الرحیم، جو نہایت مہربان اور بہت رحم فرمانے والا ہے، اس کی شانوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے، پھر اس کی صفات کا بیان ہوا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ بندہ مولا سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس کے بعد آگے باری تعالیٰ نے بندے کو حکم دیا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ بندے یوں میری بارگاہ میں دعا کر کہ مولا مجھے صراط مستقیم کی طرف ہدایت عطا کر۔ اصل حکم یہ ہے اس آیت کریمہ کے اندر، اور اس دعا کی قبولیت کے لیے یہ پہلی ساری آیتیں ہیں کہ بندے یہ جو اب صراط مستقیم کی طرف تو نے ہدایت کی درخواست کرنی ہے، اس دعا کی قبولیت کے لیے وسیلہ بنا لے میرے ذکر کو۔ پہلے میری صفات کا ذکر کرنا، میری حمد کرنا، میری شان ربوبیت، میری شان رحمت، میری شان رحیمیت، روز جزا کا مالک ہونا، یہ شانوں کا ذکر کرنا گویا ہماری اگلی آنے والی دعا کے لیے یہ وسیلہ بن جائے۔ پھر کہا وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ، پھر بندے یہ جو ٹوٹی پھوٹی تو میری عبادت کرتا ہے، اس عبادت کا ذکر کرنا یہ بھی تیری دعا کی قبولیت کا وسیلہ بن جائے گا۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور پھر اپنی اس عاجزی انکساری کا بھی اظہار کرنا کہ مولا ہم تجھ ہی سے ہر کام کے لیے مدد چاہتے ہیں۔ تو یہاں تک ابھی بندے نے مانگا کچھ نہیں ہے، صرف ذکر ہو رہا ہے۔
اب اس پوری سورہ فاتحہ کا خلاصہ اگر دیکھیں تو جس پر پوری کنسنٹریشن ہے، جس پر فوکس کیا جا رہا ہے، وہ ایک ہی بندے کو دعا سکھائی ہے کہ بندے یہ سارے کام کر کے، میری شانوں کا تذکرہ کر کے اپنی عبادت اور عاجزی اور انکساری کو وسیلہ بنا لینا، اور پھر میری بارگاہ میں دعا کرنا کہ مولا ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت عطا فرما۔ کون سی صراط؟ آگے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، وہ صراط مستقیم، وہ راستہ مولا جو ان بندوں کا راستہ ہے جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ میں اپنے اس مضمون کے ساتھ آپ کو جوڑ رہا ہوں کہ قرآن کے پہلے حکم پر غور کریں، باری تعالیٰ نے بندے کو کیا سکھایا ہے، اور پھر ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر اس دعا کا حکم ہے کہ بندے ہر رکعت میں کھڑے ہو کر مجھ سے یہی مانگنا ہے کہ مولا مجھے صراط مستقیم کی طرف ہدایت عطا کر۔ اور کون سا صراط مستقیم؟ نہیں فرمایا کہ وہ صراط مستقیم جو قرآن کا راستہ ہے، جو رسول کا راستہ ہے، جو سنت کا راستہ ہے۔ ہاں، صراط مستقیم قرآن ہی کا راستہ ہے، اللہ کے رسول ہی کا راستہ ہے، رسول کی سنت ہی کا راستہ ہے، مگر ذکر نہیں کیا، نام نہیں لیا۔ فرمایا بندے وہ صراط مستقیم جب دعا کرے تو یہ عرض کرنا ہے کہ مولا صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرما۔ کون سی صراط مستقیم؟ جو تیرے ان بندوں کا راستہ ہے جن پر تو نے انعام کیا ہے، جو تیرے انعام یافتہ بندے ہیں۔ تو گویا انعام یافتہ بندے وہی ہیں، اللہ کے انعامات انہی پر اترتے ہیں جن کو اللہ اپنی محبت کے لیے، دوستی کے لیے چن لیتا ہے۔ ان کے پھر 4 طبقات کا بھی ذکر باری تعالیٰ نے کیا ہے، وہ انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، اور وہ صالحین ہیں۔ تو صالحین کون ہیں؟ انہی کو اللہ کے ولی کہتے ہیں۔ اب انبیاء تو گزر گئے، شہداء ٹھیک ہے، ان کا بھی راستہ وہی ہے، صدیقین ہے، مگر چوتھا طبقہ جو بیان کیا صالحین کا، وہ بھی انعام یافتہ بندوں میں ہے۔ تو گویا باری تعالیٰ نے اس سورہ فاتحہ کا مرکزی مضمون ہی یہ رکھا ہے، اور بندے کو تربیت یہ دی ہے، تعلیم یہ دی ہے کہ بندے ہر وقت، ہر نماز، ہر رکعت کے اندر کھڑے ہو کر مجھ سے یہی دعا مانگنا کہ مولا اس راستے کی طرف ہدایت عطا فرما جو تیرے انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہے۔ اور انعام یافتہ بندوں کا راستہ تبھی ملتا ہے جب کوئی انعام یافتہ بندوں کے ساتھ جڑتا ہے، ان کے ساتھ ملتا ہے، ان کی صحبت کو اختیار کرتا ہے، ان کی سنگت کو اختیار کرتا ہے، تو تب ان کو انعام یافتہ بندوں کا راستہ بھی میسر آتا ہے۔ تو گویا سورہ فاتحہ کا مرکزی مضمون بھی یہی ہے، جو قرآن پاک کی پہلی سورت ہے، اور اس کی اہمیت کی طرف میں نے اشارہ کر دیا۔ اسی مضمون کو سمجھنا ہو تو قرآن پاک کا ایک مقام آپ کو اور بھی سناتا، اس میں بھی باری تعالیٰ نے اسی طرح کا سبق دیا ہے۔ اس میں بھی مضامین بہت سارے ہیں، ہماری کسی نشست میں ان کا ذکر آئے گا۔ سورہ الحدید 57واں سورہ ہے قرآن پاک کا، اور اس میں باری تعالیٰ نے قیامت کے دن کے 2 واقعات بیان کیے، اور فرمایا یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم۔ فرمایا میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا چشم تصور میں لائیے کہ وہ قیامت کا منظر کیسا سہانا منظر ہوگا کہ آپ تک رہے ہوں گے، اور آپ کے کچھ غلام ہوں گے جو مومن مرد بھی ہوں گے اور مومن عورتیں بھی ہوں گی، اور ان کی شان یہ ہوگی یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، کہ اس قیامت والے دن ان کا نور ان کے آگے آگے بھی دوڑ رہا ہوگا، اور ان کی داہنی جانب بھی ان کے ساتھ دوڑ رہا ہوگا۔ وہ صاحبان نور ہوں گے، اور محبوب آپ ان کو تک تک کر خوش ہو رہے ہوں گے کہ یہ میرے وہ غلام ہیں جو صحیح معنوں میں میری غلامی کا حق ادا کر دیا۔ محبوب آپ تک رہے ہوں، پھر ان کو جنتوں کی خوشخبریاں سنائی جا رہی ہوں گی، پھر وہ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور فرمایا ذالک هو الفوز العظیم، بے شک یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ یہ ایک واقعہ ہے کہ قیامت والے دن کچھ لوگ صاحبان نور ہوں گے، اور کمری والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تک تک کر خوش ہو رہے ہوں گے۔ ساتھ ہی اگلی آیت میں فرمایا یوم یقول المنافقون والمنافقات
اسی قیامت کے دن کچھ منافق مرد بھی ہوں گے اور کچھ منافق عورتیں بھی ہوں گی، اور ان کے لیے فرمایا یقول، وہ کہہ رہے ہوں گے، آوازیں دے رہے ہوں گے، کس کو؟ اللہ کو نہیں، بلکہ اگلے کلمات ہیں للذین آمنوا، وہ ایمان والوں سے کہہ رہے ہوں گے، ان کو آوازیں دے رہے ہوں گے، ان کو پکار رہے ہوں گے۔ کون سے ایمان والے؟ جن کا ذکر ابھی پچھلی آیت میں آپ سن چکے ہیں کہ کچھ مومن مرد ہوں گے اور کچھ مومن عورتیں ہوں گی، اور نور ان کے آگے آگے بھی دوڑے گا اور ان کی داہنی جانب بھی ان کے ساتھ ساتھ دوڑ رہا ہو۔ تو فرمایا جب وہ منافق مرد اور منافق عورتیں ان نور والوں کو دیکھیں گے، میرے ان ولیوں کو دیکھیں گے، تو فرمایا وہ ان نور والوں سے مخاطب ہو کر کہیں گے انظرونا، اے نور والوں ذرا رک کر ہمارے اوپر بھی ایک نظر کرم کر دو۔ یہ قیامت کے دن کی بات باری تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ یوں ہوگا۔ کیوں نظر کرم کر دو؟ نقتبس من نورکم، تاکہ ہم بھی تمہارے نور میں سے تھوڑا سا نور لے لیں۔ اس دن نور کی ضرورت پڑے گی تو ان نور والوں کو، اللہ کے ولیوں کو پکاریں گے۔ مگر آگے قرآن پاک نے جواب لکھا ہے، فرمایا قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، ان منافقوں سے کہا جائے گا کہ یہ جو قیامت کے دن کھڑے ہو کے مانگ رہے ہو، یہ آج مانگنے کا دن نہیں ہے، اگر یہ نور چاہیے تو ارجعوا وراءکم، پلٹ کے پیچھے جاؤ، اور ساتھ فرمایا فالتمسوا نورا، اور وہاں جا کر اس نور کی خیرات مانگو۔ اب میں موضوع سے ریلیونٹ جس بات پر آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں وہ غور سے سنیں کہ باری تعالیٰ نے دو واقعات بیان کیے ہیں کہ ایک منظر تو یہ ہوگا کہ قیامت والے دن کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ غلام ہوں گے، آپ کی امت کے اولیاء ہوں گے، جن کی شان یہ ہوگی کہ وہ نور کے حالوں میں جا رہے ہوں گے، نور ان کے آگے آگے بھی دوڑے گا، ان کی داہنی جانب بھی ان کے ساتھ ساتھ دوڑ رہا ہوگا۔ اور ساتھ بیان کیا کہ اسی قیامت والے دن جب منافق ان کو دیکھیں گے تو منافق انہیں دیکھ کر کہیں گے کہ اے نور والو ذرا رک کر ہمارے اوپر بھی نظر کرم کر دو تاکہ ہم بھی تمہارے نور میں سے تھوڑا سا نور لے لیں۔ مگر ان منافقوں کو کہا جائے گا کہ بھئی یہ نور جو آج مانگ رہے ہو یہ نور یہاں نہیں ملتا، اگر یہ نور چاہیے تو پلٹ کے پیچھے جاؤ اور فالتمسوا، یہ فا کو الگ کر دیں، یہ تاکید کے لیے ہے، اصل لفظ ہے التمسوا، یہ امر کا صیغہ ہے، اور یہ لفظ نکلا ہے التماس سے، یہ ہم اپنی اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ التماس کا معنی ہوتا ہے گزارش کرنا، درخواست کرنا، ریکویسٹ کرنا، کسی سے خیرات مانگنا، بھیک مانگنا۔ فرمایا یہ نور یہاں نہیں ملتا، نور چاہیے تو پلٹ کے پیچھے جاؤ، فالتمسوا نورا، اور وہاں جا کر پھر اس نور کی خیرات مانگو۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ یہاں نہیں ملتا، یہ وہاں ملے گا، اس دن ان کو کہا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو باری تعالیٰ نے دو اتنی طویل آیتوں میں یہ مضمون قیامت کے دن کا بیان کیا ہے، یہ واقعہ ابھی ہوا نہیں، ہونا تو ہے قیامت والے دن، مگر یہ اس کا کرم ہے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کہ جو کچھ قیامت والے دن ہونا ہے اس نے 14 صدیاں پہلے قرآن بنا کر اپنے محبوب پر نازل فرمایا۔ اس لیے تو اس نے نازل نہیں فرمایا کہ ہم پڑھ پڑھ کے انجوائے کرتے رہیں، اس کے ذریعے بھی وہ ہمیں کوئی ہدایت دینا چاہتا ہے، وہ کچھ سمجھانا چاہتا ہے، اور سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ قیامت والے دن میرے محبوب کی امت کے اولیاء جب وہ نور کے حالوں میں جا رہے ہوں گے اور تم جب اس وقت پھنسے کھڑے ہو گے اور ان کو پکار کر کہو گے کہ نور والو ہمارے اوپر بھی نظر کرم کر دو، تو اس وقت کہا جائے گا کہ یہ نور یہاں نہیں ملتا بلکہ پلٹ کے پیچھے جاؤ۔ تو فرمایا جہاں آنے کے لیے تمہیں کہا جائے گا وہاں سے تو تم پلٹ کے آ نہیں سکو گے، اور آج تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جہاں آنے کے لیے کہا جائے گا آج تم وہاں پر موجود ہو، اور میرے نور والے بھی یہاں موجود ہیں۔ آج کسی نور والے سے جڑو اور اس نور والے سے جڑ کر اس سے نور کی بھیک مانگو، خیرات مانگو۔ اگر اس نور والے نے تمہارے اوپر فقط توجہ بھی کر دی نا خوش ہو کر، تو تمہارا من کا خالی برتن بھی نور سے بھر جائے گا۔ تو باری تعالیٰ نے اس پیرائے کے اندر بھی ہمیں وہی حکم دیا ہے کہ قبل اس کے کہ وہ قیامت کا دن آئے، وہاں تم جب آوازیں دو گے، نور والوں کو پکارو گے، تو وہاں تو تمہیں کچھ نہیں ملے گا، کہا جائے گا پیچھے جاؤ۔ تو جہاں آنے کے لیے کہا جائے گا آج تم وہاں موجود ہو،
آج میرے نور والے بھی موجود ہیں، آج کسی نور والے کو تلاش کرو، اس کے ساتھ جڑو اور ایسا جڑنے کا حق ادا کرو کہ پھر اگر اس کی توجہ ہو گئی تو یقیناً تمہارا دامن بھی نور سے بھر سکتا ہے، پھر نور مل جائے گا۔ تو باری تعالیٰ نے اس مقام پر بھی اپنے ولیوں کے ساتھ جڑنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کچھ چاہیے تو آج اس دنیا میں میرے نور والوں سے جڑو۔ اسی طرح حاضرین مکرم سورہ توبہ اس کی آیت نمبر 119 ہے، بڑی معروف آیت کریمہ ہے۔ باری تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ جڑ جاؤ، ان کی صحبت اور سنگت کو اختیار کر لو۔ صادقین کون ہوتے ہیں؟ جن کا ظاہر اور باطن ایک ہو جاتا ہے، وہ منافقت نہیں کرتے، یہ نہیں ہوتا کہ اندر کچھ اور ہوتا ہے اور زبان سے کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک صادق وہ ہے جس کا ظاہر اور باطن ایک ہو جائے، اور جس کا ظاہر اور باطن ایک ہو جائے حقیقت میں وہی اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اس کا محبوب بن جاتا ہے۔ اور مفسرین نے اس کی شرح میں صادقین میں اللہ کے ولی مراد لیے۔ تو یہاں تو باری تعالیٰ نے ڈائریکٹ حکم دے دیا، فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور پھر سچوں کے ساتھ ولیوں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ تو میں نے کم و بیش 4 مقامات قرآن پاک کے آج آپ کو سنائے ہیں جس میں اللہ رب العزت نے ہر جگہ پر ایک ہی حکم دیا ہے کہ اگر صحیح معنوں میں کامیابی چاہتے ہو تو پھر میرے ولیوں کے ساتھ جڑو، ان کی صحبت اور سنگت کو اختیار کرو۔ مگر بندے کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اسی قرآن پاک کا مطالعہ کیا جائے تو اللہ رب العزت نے اصل کامیابی کا انحصار اور دار و مدار 2 چیزوں پر رکھا ہے، اور وہ 2 چیزیں ایک ایمان ہے، دوسرا اعمال صالحہ ہے۔ اور یہ بات کوئی 1-2 مقامات پر نہیں بلکہ قرآن پاک کے اندر 20 مقامات مل جائیں، جہاں باری تعالیٰ نے یہی بات کی ہے کہ حقیقی کامیابی ان کو ملے گی جن کے اندر 2 خوبیاں ہوں گی، ایک ایمان اور دوسرا اعمال صالحہ۔ میں آپ کے ایمان اور یقین کے لیے 1-2 مقامات آپ کے سامنے عرض کر دیتا۔ باری تعالیٰ نے سورہ مائدہ قرآن پاک کی 5ویں سورت ہے، وہاں پر ارشاد فرمایا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، فرمایا اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کر لیا ہے جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کو اپنی زندگی کا وتیرہ اور شعار بنا لیا۔ کیا وعدہ کر لیا ہے؟ لَهُم مَغْفِرَةٌ، کہ انہی کے لیے مغفرت ہے، اور خالی مغفرت ہی نہیں وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، اور ایسا اجر ہے ان کے لیے کہ جس اجر کو وہ خدا ہو کر بھی اجر عظیم کہہ رہا ہے۔ یہ وعدہ اللہ نے کن سے کیا ہے؟ جو اپنے اندر 2 خوبیاں پیدا کر لیں، ایک صاحبان ایمان بن جائیں اور دوسرا اعمال صالحہ کو اپنی زندگی کا وتیرہ اور شعار بنائیں۔ اسی بات کو کبھی سورہ حامیم السجدہ میں پڑھیں تو تاکید کے ساتھ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کو اپنی زندگی کا وتیرہ اور شعار بنا لیا، فرمایا لہم اجر غیر ممنون، فرمایا پھر ایسے لوگوں کے لیے اجر وہ ہے جو اجر کبھی ختم ہونے والا ہے ہی نہیں، ایسا اجر ان کو عطا کر دیا جائے۔ ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر یہ اجر ملے گا۔ اور یہ بات بڑی قابل غور ہے، قبلہ حضور نے یہ نقطہ بیان کیا، فرمایا کبھی سوچیں غور کریں کہ اگر کسی بندے کو اجر ایسا مل جائے جو اجر کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، تو جس بندے کو ایسا اجر ملے گا کیا وہ بندہ خود ختم ہو جائے گا؟ وہ بھی ختم نہیں ہوگا۔ تو جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بندہ یہ 2 صفات اپنے اندر پیدا کر لے، ایک ایمان کی خیرات مل جائے اور دوسرا اعمال کو سنوار لے، تو اس بندے کو اجر وہ ملے گا، شان اور مقام یہ ملے گا کہ موت بھی اسے مار نہیں سکے گی بلکہ وہ مر کر بھی ہمیشہ کے لیے امر ہو جائے گا۔ یہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ سورہ 3 میں بھی ایسا ہی مضمون بیان ہوا، سورہ عصر کو آپ پڑھتے ہیں وہاں بھی ایسی بات ہے۔ مگر اب ایک آیت کریمہ 30ویں پارے کی بڑی معروف صورت ہے سورہ بینہ، وہ آپ کو سناتا ہوں اور بڑی کیٹیگوریکل بات کلیئر ہو جائے گی کہ ایمان اور اعمال صالحہ کو کیسی کامیابی کے ساتھ نوازا جائے گا۔
فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کو اپنی زندگی کا وتیرہ اور شعار بنا لیا، ان کے لیے فرمایا اولئک هم خیر البریہ، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو ساری مخلوق میں سب سے بہتر ہیں۔ حسر بھی ہے اور پوری مخلوق کی بات ہو رہی۔ فرمایا جو ایمان لے آیا اور جس نے اپنے اعمال کو سنوار لیا، فرمایا یہی وہ خوش نصیب ہیں جو ساری مخلوق میں سب سے بہتر ہیں۔ پھر آگے فرمایا جزاؤہم عند ربہم، ان کے رب کے پاس ان کی جزا یہ ہے جنات عدن، دائمی باغات رہائش کے لیے ہوں گے، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے پھر نہریں رواں ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ ان جنتوں میں باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور آگے بڑی قابل غور بات ہے جو باری تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ایک ڈگری عطا کی، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ ان کا رب ان سے راضی ہو گیا اور یہ اپنے رب سے راضی ہو جائے۔ اب مجھے بتائیں کہ اس سے آگے بھی کوئی ڈگری بچتی ہے جو بندہ پاس کرنا چاہتا ہے؟ اللہ ہی راضی ہو جائے، اور فرمایا وہ رب سے راضی ہو جائیں گے، فرمایا اللہ ان سے راضی ہو جائے گا اور پھر اللہ ان کو اجر ایسا عطا کرے گا کہ جس اجر کو پا کر بندے اپنے رب سے راضی ہو جائیں۔ اور یہ اجر، یہ ڈگری، یہ سند کس کو ملے گی؟ جن کے اندر دو ہی خوبیاں ہوں گی، ایک ایمان اور ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ۔ مگر ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اصل کامیابی کا دار و مدار دو چیزوں پر ہے، ایمان اور اعمال صالحہ پر، تو پھر اللہ کے نیک بندوں سے جڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہر کوئی ایمان لے آئے اور اپنے اعمال کو سنوار لے، بس بات ختم۔ اور بالخصوص ایک ہی آیت کریمہ کے اندر باری تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو جمع بھی کر دیا، جو سورہ توبہ کے میں نے کلمات پڑھے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ تو جب ایمان والے کہا تو باری تعالیٰ نے ان کے ایمان کو تو خود اس کی تصدیق کر دی کہ یہ صاحبان ایمان ہیں۔ اب انہیں آگے دو حکم دیے، ایک پہلا حکم دیا اتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈرو۔ اب ڈرنے کا معنی یہ ہے کہ جو اللہ سے ڈر گیا سمجھے وہ سنور گیا۔ بھئی جو اللہ سے ڈر جائے گا اس کا زندگی میں کبھی ایک قدم بھی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے خلاف اٹھ نہیں سکتا۔ تو ڈرنے کا معنی یہ ہے کہ اعمال سنور گئے۔ متقی ہوتا ہی وہ ہے جو خود کو سنوار لیتا ہے، اعمال سنور جاتے ہیں۔ تو ایمان والے باری تعالیٰ نے انہیں خود کہا، اور اتقوا اللہ کے اندر اعمال کے سنورنے کی بات آٹومیٹیکلی شامل ہوگی۔ تو باری تعالیٰ باتیں تو پوری ہو گئی دونوں۔ اب یہ جو ساتھ فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ، ولیوں کے ساتھ جڑ جاؤ، تو مولا یہ جڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو میں نے مختلف مقامات سے آپ کو بتایا کہ باری تعالیٰ نے کتنی جگہوں پر ولیوں کے ساتھ جڑنے، ان کی صحبت اور سنگت کو اختیار کرنے کا حکم دیا۔ تو سوال یہ ہے کہ جب کامیابی ایمان اور اعمال صالحہ پر ہے تو پھر ولیوں کی صحبت کیا فائدہ دیتی؟ آج صرف وہ ایک ہی بات آپ کو بتا رہا ہوں ایمان اور اعمال صالحہ کو سامنے رکھتے ہوئے، کہ باری تعالیٰ سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ بندے کی بات بجا ہے، حق ہے کہ اصل کامیابی کا انحصار وہ ایمان اور اعمال صالحہ پر ہے، مگر یہ کامیابی اسی کو میسر آئے گی جو سلامتی کے ساتھ اپنا ایمان اور اعمال صالحہ لے کر میری بارگاہ تک پہنچ جائیں۔ فرمایا بندے تو ایمان کی جن بلندیوں پر بھی چلا جائے، تیرے اعمال جتنے بھی سنور جائیں، مگر مرنے سے پہلے ہر وقت اس بات کا خدشہ موجود ہے کہ بدبخت شیطان تمہیں کسی وقت بھی گمراہ کر سکتا ہے۔ اور اس نے قسم کھا رکھی ہے پہلے دن سے کہ مولا جو سیدھے راستے پر چلیں گے نا انہی کی راہ میں تاک لگا کر بیٹھوں گا اور گمراہ کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ جو پہلے گناہ گار ہیں ان پر تو اسے محنت کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، اس کو فکر ہی کوئی نہیں، وہ تو حملہ ہی ان پر کرتا ہے جو نیک راستے پر، سیدھے راستے پر، صراط مستقیم پر چلتے، جو صاحبان ایمان ہیں ان پر وہ حملہ کرتا ہے۔ تو فرمایا بندے تو ایمان کی جن بلندیوں پر بھی چلا جائے، تیرے اعمال جتنے بھی سنور جائیں، مگر اس بات کا خدشہ ہر وقت موجود ہے کہ بدبخت شیطان تمہیں کسی وقت بھی گمراہ کر سکتا ہے۔ جس ایمان اور اعمال صالحہ پر تیری کامیابی کا دار و مدار ہے نا،
اگر اس ایمان اور اعمال صالحہ کو بچانا چاہتا ہے تو اس کا راز صرف ایک ہے کہ پھر میرے ولیوں کے ساتھ جڑ جا، ان کی صحبت اور سنگت کو اختیار کر لے۔ جب ان کی صحبت اور سنگت میں آ جائے گا تو ان کی صحبت اور سنگت تیرے ایمان اور اعمال صالحہ کی حفاظت کی ضمانت اور گارنٹی بن جائے گی۔ پھر بدبخت شیطان تجھے کبھی گمراہ نہیں کر سکے گا۔ کامیابی ایمان اور اعمال صالحہ پر ہے، مگر یہ اسی کو ملے گی جو سلامتی کے ساتھ اپنا ایمان اور اعمال صالحہ لے کر میری بارگاہ تک پہنچ جائے گا۔ وہ کہتے ہیں نا، رنگا رنگ سہیلیاں تے رنگا رنگ گھڑے، اس دا بھریا جانے جس دا توڑ چڑھے۔ تو اگر کوئی توڑ لے کے چلا گیا تو وہ کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ اس لیے کہتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت میریا۔ ولیوں کی صحبت اور سنگت وہ ہے جو تیرے ایمان کو جلا بھی دے گی، اعمال صالحہ کو برکت بھی عطا کرے گی، اور اس کی حفاظت کی ضمانت اور گارنٹی بھی بن جائے گی۔ یہ وجہ ہے کہ باری تعالیٰ نے جگہ جگہ پر پھر اپنے ولیوں کی صحبت اور سنگت اختیار کرنے کا حکم دیا۔ آج کی نشست میں نے یہ بتایا کہ یہ جو صرف ولیوں کا ذکر ہی قرآن پاک میں نہیں ہے، بلکہ ان ولیوں کی صحبت اور سنگت کو اختیار کرنے کا حکم بھی اس قرآن میں خود خدا نے دیا ہے۔ یہ کوئی قرآن سے الگ مضمون نہیں ہے، بلکہ یہ حکم ربانی ہے۔ اس لیے اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو زندگی کے اندر سچوں کو تلاش کریں، ان کے ساتھ جڑ جائیں، اور ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ تحریک منہاج القرآن کی شکل میں اور قبلہ حضور ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی صحبت اور سنگت کی شکل میں اللہ نے ہمیں اتنی عظیم نعمت عطا فرما دی ہے کہ فتنوں کے اس دور کے اندر یہ تحریک منہاج القرآن اور قبلہ حضور کی صحبت اور سنگت یہ کشتی نوح کی مانند ہے۔ یہ میں نے بڑا جملہ کہا ہے، مگر اعلیٰ وجہ البصیرت کہا ہے اور پورے ایمان اور یقین کے ساتھ کہا ہے۔ انشاءاللہ اس پر میں روشنی ڈالوں گا، آج چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ منہاج القرآن ایک ایسی صحبت اور سنگت ہے کہ فتنوں کے اس دور کے اندر جو اس منہاج القرآن کی کشتی میں سوار ہوگا، اللہ اسے دنیا کے فتنوں سے بھی بچائے گا، اسے قبر کے فتنوں سے بھی بچائے گا، اور اسے حشر کے فتنوں سے بھی بچائے گا۔ اس نعمت کی قدر کریں، اس کے ساتھ اپنی نسبت کو مضبوط کریں، کبھی اس میں دراڑ نہیں آنے دیں۔ خود جڑیں، اپنے گھر والوں کو جوڑیں، اپنے دوست احباب کو جوڑیں۔ یہ روز روز ایسی صحبتیں اور سنگتیں نہیں ملتی، صدیوں کے بعد ایسے لوگ کبھی پیدا ہوا کرتے ہیں، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسی نعمت کے ساتھ جوڑ رکھا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میں نے جو کچھ کہا سمجھ کر ایمان لاتے ہوئے اس کے مطابق عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔